اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے ولی کامل کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ 7 سال کی عمر سے اپنے گھر سے اللہ کے رسول کی عاشقی میں باہر نکل گیا۔ ان کا نام خواجہ محمد بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ بری شریف کے جانشین خواجہ حضرت سید شمشاد علی میں ہے، جو آپ شاہجہان پور کے خاص رہنے والے ہیں۔ سید آل رسول عباسیہ خاندان سے تعلق آپ اپنے گھر سے 7 سال کی عمر میں ہی اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور اللہ کے رسول کی عاشقی میں، دین محمد کی عاشقی میں آپ سب سے پہلے پلوی شریف میں آئے۔ پلوی شریف میں آپ حضرت چشتیہ میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں آئے، کیونکہ چشتیہ میاں حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ چشتیہ میاں حضور کی بارگاہ میں رہتے رہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے، اور آپ نے اپنی دینی تلاوت حاجی شاہی محمد شریف میں حضور قبلہ و کعبہ کے مدرسے میں کی، اور شاہی میاں حضور کی خدمت میں بھی آپ رہتے رہے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی اللہ کے رسول کی عاشقی میں اور بزرگوں کی نسبت میں گزارتے رہے، کیونکہ چشتیہ میاں حضور آپ مادرزاد ننگ بدن رہتے تھے۔ چشتیہ میاں حضور کو اللہ نے بہت بڑا ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور چشتیہ میاں حضور ہمیشہ ننگ بدن رہتے تھے، اور آپ سبھی جانتے ہو کہ چشتیہ میاں حضور کو کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ وہ اللہ کے بہت ہی نیک اور مقدس ولی ہیں۔ تو خواجہ حضرت سید شمشاد میاں حضور قبلہ و کعبہ چشتیہ میاں حضور کی خدمت کرتے رہے، آپ کی خدمت میں رہتے رہے۔ جب چشتیہ میاں حضور علیہ کا وصال وقت قریب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آیا، تو آپ نے حضرت سید شمشاد میں حضور قبلہ و کعبہ کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے کہا۔ تو حضرت سید شمشاد علی میں حضور قبلہ و کعبہ نے آپ سے بادب با احترام معافی مانگی اور کہا، حضور میں ننگ بدن نہیں رہ پاؤں گا۔ تو وہاں سے آپ شاہی میاں حضور کی بارگاہ میں آپ آئے۔ وہاں آنے کے بعد شاہی میاں حضور کی بارگاہ میں آپ خدمت کرتے رہے، اور وہاں مدرسے میں اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے وقت اس طرح سے آگے بڑھتا گیا۔ پھر ایک روز آپ نے اپنا سارا جو بھی آپ کے پاس سر و سامان تھا وہ آپ نے اپنا باندھنے کے بعد آپ کلی شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کلی شریف پہنچے، وہاں ساحر پاک کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں ساحر پاک کی خدمت کرنے لگے۔ ساحر پاک کی خدمت کرتے رہے۔ ایک روز آپ نماز فجر ادا کر کے سوئے تھے کہ نیند کا غلبہ ہو گیا، اور آپ کو حضرت سیدنا ساحر پاک آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا یہ پان کا بیڑا لو اور جاؤ بریلی شریف خواجہ محمد بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ کی بارگاہ میں آپ چلے جاؤ، اور ان سے اہل بیت ہو جاؤ، جا کے ان سے مرید ہو جاؤ۔ جا کے خواجہ شمشاد میں حضور یہ بات سن کے جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنا سارا سر و سامان باندھا اور بریلی شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ خواجہ شمشاد میں حضور قبلہ و کعبہ
سار پاک کے اس حکم کو اور سار پاک کا جو دیا ہوا بیڑا تھا وہ اپنے ساتھ لے کر بریلی شریف کی تشریف لے آئے۔ بریلی شریف خواجہ محمد بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ شاہ میں حضور کے جانشین اور شاہ میں حضور کے شیر ہیں، خلیفہ اول خراسان کے آپ رہنے والے، آپ کی بارگاہ میں آئے جو محلہ گلاب نگر بجریہ میں موجود ہے۔ خواجہ محمد بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ اپنے مریدوں کے ساتھ اللہ اللہ میں محب تھے۔ جب اللہ اللہ سے آپ اللہ اللہ کی محب سے آپ فارغ ہوئے، ذکر یاد سے آپ فارغ ہوئے، تو آپ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ جاؤ سیڑھیوں پر ایک بچہ بیٹھا ہے، اس بچے کو بلا لاؤ۔ قربان جاؤں اپنے آقا تاجدار مدینہ پہ اور اللہ پہ سب کچھ نثار میرا، کہ وہ سب کچھ دیا ہوا ہے اسی کا ہے، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول نے ہم سب کو ایسے ولی کامل عطا فرمائے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پھر آگے خواجہ شمشاد میں حضور قبلہ و کعبہ کو بلانے کے لیے میاں نے ایک مرید بھیجا۔ آپ آئے، اس مرید اس آپ کے پاس آئے اور کہا چلو آپ کو میاں حضور نے بلایا۔ آپ میاں حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے وہ بیڑا عطا فرمایا پان کا جو صابر پاک قبلہ و کعبہ نے آپ کو دیا تھا، وہ اپنے بادب احترام کے ساتھ خواجہ محمد بشیر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چنانچہ خواجہ بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ علیہ رحمہ سے صابر پاک پہلے ہی بتا چکے تھے کہ میں آپ کے پاس ایک بچے کو بھیجوں گا، اس کو آپ مرید کر لینا اور اپنی خدمت میں اس کو رکھنا۔ تو کیونکہ خواجہ بشیر میں حضور کو یہ باتیں پہلے سے ہی پتہ تھی، کوئی بات نہیں، ادھر سے خواجہ شمشاد میں حضور قبلہ و کعبہ جانگوں کے بل بادب احترام ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے خواجہ شمشاد میں حضور قبلہ و کعبہ کو اپنا مرید بنایا اور آپ کو حکم دیا کہ جاؤ نیچے لنگر خانے میں جا کے خدمت کرو، کھانا بناؤ اور کھانا کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ تو آپ خواجہ بشیر میں حضور کے قدم مبارک کے نیچے آپ کا لنگر خانہ ہے، وہاں آپ رہتے رہے اور آپ کا پہناوا اللہ اللہ، سر پہ میلی کچلی دوپلو ٹوپی، ایک مارکین کا چھوٹا سا کرتا اور مارکین کا ایک تہمت۔ حضرت خواجہ شمشاد میں حضور قبلہ و کعبہ اس طرح سے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر چلتے رہے اور اب لنگر خانے میں خدمت کرتے رہے اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ آج بھی خواجہ بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ کا یہ لنگر جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ لنگر اسی طرح سے جاری رہے گا۔ کافی عرصہ ہو گیا تو خواجہ بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ علیہ رحمہ نے کہا اے شمشاد جاؤ اپنے گھر ہوئی جاؤ۔ تو خواجہ شمشاد میں حضور نے بادب احترام فرمایا حضور جیسا آپ کا حکم۔ آپ وہاں سے اپنے گھر آئے، کچھ وقت رہنے کے بعد پھر اپنی والدہ سے یاد لے کے آپ اپنے پیر کی خدمت میں آ گئے۔ اسی طرح سے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ ایک روز خواجہ بشیر میں حضور قبلہ و کعبہ نے فرمایا اے شمشاد علی، تم بھی کوئی مرید کر لو جس سے نجات ہو جائے گی، تمہاری نجات بھی ہو جائے گی۔ خواجہ بشیر میں حضور کے حکم، اپنے پیر مرشد کا حکم سر آنکھوں پہ، کیونکہ پیر کا حکم اللہ کے رسول کا حکم، پیر کے مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے سب سے پہلے مرید آپ کو مقرر بنایا، جو کہ حاجی فیاض الرحمان عرصیہ بوچ گاؤں میں، ضلع بریلی اور تحصیل بہیڑی میں یہ گاؤں لگتا ہے، جہاں پر کہ خواجہ حضرت سید شمشاد میں حضور قبلہ و کعبہ کے
بے شمار مرید ہیں. سب سے پہلے مرید آپ کو بنایا حاجی فیاض الرحمان صاحب کو، وہ خواجہ شمشاد میاں حضور کے پہلے مرید ہیں. پھر اس طرح سے مریدی کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کے مرید لوگ آتے گئے اور آپ سے مرید ہوتے گئے. تو خواجہ رشید میاں حضور نے آپ سے فرمایا اے شمشاد مریدی اتنے کرنا جتنے کے سنبھال سکو. اگر مرید ایک وقت میں آپ کو یاد کریں تو سارے مریدوں کے پاس آپ ایک وقت میں موجود ہیں مدد کے لیے. اسی طرح سے ایک وقت خواجہ بشیر میاں حضور کے اور خواجہ شمشاد علی میاں حضور اور شرافت میاں حضور آپ سب میاں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میاں کا وقت مقرر اللہ کی طرف سے بلاوا آ چکا. آپ نے فرمایا بتاؤ کس کو کیا چاہیے. پیر مرشد کی بارگاہ میں سب بیٹھے ہوئے بادب احترام کے ساتھ. تو خواجہ بشیر میاں حضور نے سب سے پہلے شرافت میاں حضور سے پوچھا کہ بتاؤ شرافت کیا چاہتے ہو. تو شرافت میاں حضور نے پہلی بار میں کہہ دیا کہ میاں مجھے اتنا عطا فرما دو کہ آپ کے نام کا چراغ ساری دنیا میں روشن رہے. خواجہ بشیر میاں حضور کی زبان مبارک اللہ کی زبان، اللہ کے رسول کی زبان، خواجہ غوث کی زبان، صاحب پاک کی زبان. آپ نے فرما دیا جاؤ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. پھر خواجہ حضرت سید شمشاد میاں حضور سے آپ نے فرمایا کہ اے شمشاد تم بھی کچھ مانگ لو، بتاؤ کیا چاہتے ہو. آپ پیر کی بارگاہ میں بڑا ادب کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ نہیں بولے، خاموش رہے. دوسری بار آپ نے پھر پوچھا اے شمشاد تم بھی کچھ مانگ لو، پھر بھی آپ پیر کی بارگاہ میں نہیں بولے اور خاموش رہے. تیسری بار میں آپ نے پھر فرمایا اے شمشاد تم بھی کچھ لے لو. شمشاد میں حضور نے فرمایا اے میرے آقا میرے پیر مرشد، جو آپ کہہ ہی رہے ہیں تو مجھے آپ چاہیے. اے سبحان اللہ، قربان جاؤ. خواجہ بشیر میاں حضور قبلہ و کعبہ آپ مسکرائے اور فرمایا اے شمشاد تو نے تو مجھے مانگے سب کچھ مانگ لیا. سبحان اللہ. خواجہ بشیر میاں حضور قبلہ و کعبہ جانشین شاہ محمد شیر میاں حضور قبلہ و کعبہ، شیر شاہ محمد شیر میاں حضور قبلہ و کعبہ، آپ نے فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. شمشاد میاں حضور نے فرمایا حضور مجھے آپ کے قدم مبارک کے نیچے جگہ چاہیے. تو میاں خواجہ حضرت سید شمشاد میاں حضور قبلہ و کعبہ رحمہ کی بات سن کر آپ کے پیر و مرشد خواجہ بشیر میاں حضور مسکرائے اور کہا بیٹا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو آج آپ تمام حضرات بریلی غلام نگر میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے پیر مرشد کے قدم مبارک کے نیچے خواجہ حضرت سید شمشاد میاں حضور آرام فرما ہے، جن کا مرتبہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور آپ کے پیر مرشد خواجہ بشیر میاں حضور نے بڑا اونچا اور افضل عطا فرمایا. آپ کو بھی خواجہ کا مرتبہ ملا اور شیر بشیر میاں حضور قبلہ و کعبہ کا مرتبہ ملا. آپ ایک بار آپ کے مرید خواجہ شمشاد میاں حضور قبلہ و کعبہ مرید بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے میاں سے فرمایا، میاں حضور آپ سے فرما رہے تھے کہ بھیا تم ہمارا دھیان رکھیو، ہم تمہارا دھیان رکھیں گے، جہاں یاد کرو گے ہم وہیں موجود ہیں. تو جو ہے اللہ کے ولیوں کی شان اور ان کی رحیمی کریمی. حق بات تو یہی ہے کہ یہی وارث انبیاء ہیں، یہی دین والے ہیں اور یہی دنیا والے ہیں. ہمیں ان سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے اور ان کے سلسلے سے جڑے رہنا ضروری بھی ہے، افضل بھی ہے، اور ہمیں ان کے ذریعے ہم سب کی مغفرت بھی ہوگی ان کی دعاؤں کے ذریعے،
ہم ان کی سب کے ذریعے، ان سب کی دعاؤں کے ذریعے ہمارے قلبی بھائی آئینہ ہوں گے، ہم سب ہر آفت سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کو ان سب کے وسیلے سے اللہ کے رسول ہم سب کو ان اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے وسیلے سے، ان کی محبت سے، ان کی عاشقی سے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے گا۔ یہ یقین و کامل ہمارا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا والوں کا یقین کیا ہے یہ دنیا جانے، دنیا کام جانے، کیونکہ 5 انگلی برابر نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بیٹھ کر تک ان فقیروں کی محفل میں ذرے ذرے تجھ کو خدا ملے گا۔ یا اللہ کے کیوں نہ فخر کروں سب سے اعلیٰ ہے قسمت میری، کیوں نہ فخر کروں سب سے اعلیٰ ہے قسمت میری، میں تو اچھا نہیں پر اچھوں سے ہے نسبت میری۔ مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اور میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ انشاءاللہ دنیا بھی چمکتی اور آخرت بھی چمکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی خطا، غلطی، خامی، گستاخی بولنے میں، الفاظوں میں وہ تو آپ سب سے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوئی بھی خطا، غلطی، گستاخی مجھ گنہگار سے ہوئی بولنے تو اس کو